ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آئیے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں، پھر سوالات پوچھتے ہیں. میرے ساتھ ہیں آج ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، سیکرٹری اطلاعات پنجاب مسلم لیگ نون، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں مولانا راشد محمد سومرو صاحب، سیکرٹری جنرل سندھ جمعیت علماء اسلام پہ، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں سینیٹر میاں محمد عتیق، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ صداقت علی عباسی ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. یہیں پہ ایک جملہ کہتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں عمران خان نے ایسا کیوں نہیں کیا، کہ جس شکور شاد نے لیاری میں بلاول بھٹو صاحب کو شکست دی، بلاول بھٹو کا لیاری میں ہارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک عام سا شکور شاد جس نے اپنی محنت سے اور وہاں کے لوگوں کو کنونس کر کے ہرا دیا. تو بلاول بھٹو کو جس شخص نے ہرایا ہو، اس کی کارکردگی کے اوپر عمران خان کو فیڈرل منسٹری دینی چاہیے تھی، فیڈرل منسٹری. اور اسی طریقے سے صداقت علی عباسی نے ایک بہت طاقتور شخص کو، جس کا بہت آبائی علاقہ تھا، بہت طاقتور شخص تھا اور اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا تھا، شاہد خاقان عباسی، ان کو شکست دی تھی. جناب صداقت علی عباسی صاحب نے، ان کی بھی منسٹری بنتی ہے، فیڈرل منسٹری بنتی ہے. اور عمران خان صاحب، آپ کے اس بہت سارے اقدامات اور بہت سارے بیڈ گورننس اور بہت ساری ایسی چیزوں کی بنیاد پر یہ لوگ اب بھی آ کر میڈیا میں ان جیسے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ جملہ مجھے کہنا تھا، کسی کو برا لگا ہو، اچھا لگا ہو، آئی ایم سوری. میں آتا ہوں سب سے پہلے جناب صداقت علی عباسی صاحب کی طرف ہی آ جاتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب، وہی کام وہی مطالبہ جو عمران خان صاحب اپوزیشن میں کرتے تھے اور کیا ہے، میں نے دکھایا، بہت کچھ ہے میرے پاس دکھانے کو. وہی کام وہی مطالبہ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. تو کیا خوف ہے حکومت کو سر؟ اور کیوں حکومت تنقید کر رہی ہے، کیوں روکنا چاہتی ہے؟ کیا کہیں گے آزادی مارچ کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے کوئی دو ورکرز کی کوئی تعریف کی، اس کا بھی شکریہ. آپ نے ہمارے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کرے، اس کا بھی شکریہ. رہی بات جس ٹاپک پہ آپ نے سوال کی ہے، تو دیکھیں بہت بڑا فرق ہے کسی پولیٹیکل تحریک میں، کسی پولیٹیکل تحریک جس کا کوئی ایجنڈا ہو، جس کے کوئی مطالبات ہوں، اور ایک ایسی مذہب کے نام پہ ایک ایسے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک چڑھ دوڑنے میں بڑا فرق ہے. میرا اس میں بڑا کلیئر موقف ہے کہ اگر ہم نے دھاندلی کی بات کی تو ہم نے کہا 4 حلقے کھولیں، اگر نہیں کھولیں گے تو ہم لانگ مارچ کریں گے، اگر لانگ مارچ میں آپ نہیں کھولیں گے تو پھر ہم دھرنا دیں گے. ہم نے 3 فیزز میں پہلے پریس کانفرنسز کی، مطالبات کیے، مطالبات نہیں مانے گے اور پھر ہم فیزز کرتے رہے. اور جب ہمیں سپریم کورٹ میں انہوں نے کمیشن بنا کے دیا اور کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہے وہ جائز نہیں ہے، ایک لیگل فورم نے کہہ دیا کہ دھاندلی جیسے اب منظم کہہ رہے ہیں ایسی نہیں ہوئی، تو ہم گھر چلے گئے. اس کے بعد دوسرا ایشو آیا جس پہ آپ نے ویڈیو بھی چلائی خان صاحب کی، وہ تھا کہ پیناما پیپرز پوری دنیا میں آئے اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں اس پہ پروسیڈنگ ہو اور ایک کوئی لیگل فورم اس کو چیک کرے کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. اور وہ جب ہمارا مطالبہ مانا گیا تو ہم نے کوئی حکومت کو موقع دیا وہ اپنا کام کریں، اور وہ ہمیں جوڈیشل فورم ملا جہاں ہم نے اپنا کیس ثابت کیا اور وہ چلتا رہا. جہاں تک ان کی بات ہے، مولانا کی کل بھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، لوگوں کو، مدرسے کے بچوں کو ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں اور یہ کفار اور اسلام کی جنگ بنا کے یہ ہم پہ آ کے یلغار کرنا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی چونکہ قیادت اندر ہے اور ان کے کیسز ہیں، ان کی پبلک میں کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ خود لوگ نہیں نکال سکتے، ان کے ساتھ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگوں کو عمران خان سے اور اس حکومت سے جو امیدیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لہٰذا وہ مولانا کے پیچھے چھپ کے تو ہمیں وار کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. شاید اس طرح اگر حکومت کمزور ہو تو ان کی قیادت نکل سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اور اس کا آپ آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں ان دونوں دھرنوں کا. وہ دھرنا سیاسی آبجیکٹیو کے لیے تھا، یہ دھرنا مذہب کے نام پہ ایک مذہبی کارڈ کے پیچھے چھپ کے ہے. لہٰذا وہ جائز تھا اور یہ ناجائز ہے.
ویلکم بیک جی. راشد سومرو صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. راشد صاحب آپ نے صداقت علی عباسی صاحب کی بات سنی, میں نے دونوں کا فرق, انہوں نے کہا کہ ایک عظیم مقصد کے لیے دھرنا ہوا تھا, لانگ مارچ ہوا تھا, اور ایک آپ جو کر رہے ہیں وہ فساد کے لیے کر رہے ہیں مذہب کا نام لے کے. کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صداقت صاحب کی میں نے پوری بات نہیں سن سکا, کوئی فون لائن میں مسئلہ تھا اس وجہ سے, لیکن جہاں تک میں سن سکا ہوں وہاں تک ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. صداقت صاحب نے یہ کہا کہ مذہب کے نام پر چڑھ دوڑنے کا مولانا صاحب نے پلان بنایا ہے. تو صداقت صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان مذہب کارڈ کے ایشو سے باہر نکل آئیں. سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے یہ نعرہ دیا تھا کہ مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر مدینے کی ریاست تک کی باتیں کرنا یہ مذہب کارڈ نہیں تو اور کیا ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیز وائز اسلام آباد میں آئے, پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی, پھر مطالبہ کیا, تو ہم بھی پہلے دن 25 جولائی سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات جعلی اور دھاندلی زدہ ہیں. جے یو آئی کے ساتھ 1 کروڑ ووٹ مسلم لیگ نون نے لیے, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ انتخابات جعلی ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ انتخابات جعلی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سندھ میں اپوزیشن میں ہے, اور سندھ میں پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ انتخابات جعلی ہیں. اور پھر پارلیمنٹ کے اندر عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی اور پی ٹی آئی کا اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا, اور جب اپوزیشن کے اراکین وہاں بیٹھے اور ہم نے ان کو کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیں اور فارم 45 دیں, 1 سال گزر گیا, اور 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کمیٹی کا پھر اجلاس نہیں بلایا گیا جس کا دعویٰ عمران خان صاحب نے کیا تھا. یہاں تک یہ مدرسے کے بچوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی خود دعوے دار تھی کہ سب سے زیادہ یوتھ پر کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. کالج اور یونیورسٹی کے بچے کو, یوتھ کو ایک نیا چہرہ دیا, سیاست کا میدان دیا, اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا تو جائز تھا. وہی پاکستانی شہری مدرسے کا بچہ جو شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہے, جو ووٹر بھی ہے, جو پاکستان کا شہری بھی ہے, اس کو ہم اگر پارلیمنٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں, ووٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں, اگر اس کا ووٹ کا چوری ہوا ہے تو اپنے چوری کے ووٹ کے چوری کی جو ہے چوکیداری کے لیے اور اس کے خلاف میدان میں نکلنے کے لیے اگر وہ آ رہا ہے تو پھر یہ غلط کیوں ہو جاتا ہے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا کہ مولانا اقتدار میں نہیں ہے اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے 2013 میں جمعیت علماء ایک اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن رکھتی تھی. دھاندلی کے باوجود, ہمارے نتائج گٹروں سے, گندگی کے ڈھیروں سے, اسکولوں کے ڈیسکوں سے دینے کے باوجود 18 ممبران قومی اسمبلی میں ہیں. گلگت میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں لیڈر آف دا اپوزیشن جے یو آئی کا ہے. تو مولانا فضل الرحمان فرد واحد کا نام نہیں, ایک تحریک کا نام ہے. ہم ملک کی معیشت کو لے کر آ رہے ہیں, ہم آئین پاکستان کو لے کر آ رہے ہیں, کشمیر کو لے کر آ رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے, قرضہ لیا تو خودکشی کریں گے. تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ آپ نے لیا. پھر آپ نے جو ہے ملک کے لوگوں کو 1 کروڑ نوکریوں اور گھروں کی جو ہے باتیں کی تھی, ان سے آپ کٹوں پر, انڈوں پر اور مرغیوں پر لے آئے. اب اس پہ لنگر پہ لے آئے. کل لنگر سے آپ یتیم خانے نہ لے جائیں, ایدی سینٹر نہ لے جائیں. سر یہ بات پہ لنگر میں بات ہے, لنگر سر یہاں لنگر پہ بات کروں گا. میرا یہ سوال ہے, لیکن میں ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت گرانے کیوں آ رہے ہیں سر؟ ہم اس لیے حکومت گرانے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے. جعلی کے بعد 18 مہینے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اب ریجیکٹیڈ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. جب جعلی بھی ہوں, ریجیکٹیڈ بھی ہوں, نااہل بھی ہوں, تو پھر ایسے حکمرانوں کو ملک کے اندر مسلط رہنے کی مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. کشمیر جو داؤ پر لگا دیں, جو ملک کے اندر ملک کے سرحدات کو داؤ پر لگا دیں, ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا دیں, پاکستانی عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں, اگر مزید ایسے حکمرانوں کو وقت دیا گیا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, ہم ملک کی
चौकीदारी के लिए निकल रहे हैं, हम इस मुल्क को बचाने के लिए और आवाम के लिए निकल रहे हैं और आवाम के वोट की चौकीदारी के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ। उज़्मा साहिबा, बड़ा एक तो ये कि इमरान खान का एक जलसा, लॉन्ग मार्च, धरना आपके सामने है, एक मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ऐलान किया है, और आपको इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? लेकिन जो इस वक्त सवाल उठा दिया, उन्होंने एक और सवाल उठा दिया है, और वो ये है कि जी मौलाना तो फसाद करने आ रहे हैं और उनके अजीम मकासद थे जो भी उनका लॉन्ग मार्च था, लेकिन उन्होंने एक और बात की है कि वो क़ुव्वतें जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ख़ास तौर पे उन्होंने PMLN की तरफ कहा है कि अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, वो इनका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने जो सदाकत अब्बासी साहब ने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो मैं नहीं सुन सकी, लेकिन आपने उसको रैप अप करके मुझे बता दिया कि उन्होंने कितने अच्छी गुफ्तगू की है। पहले तो अजीम मकसद की तरफ आ जाते हैं। जो अजीम मकसद सदाकत अब्बासी साहब की जो है वो पार्टी लेके आई थी, जिसमें आपको याद है ना, कफन लेके आओ और कफन लेके जाएंगे, कब्रें खुदी, जो वापस आ जाएगा उसको मार दिया जाएगा, बच्चे, शीरखार बच्चे, औरतें। और जब रेड जोन में जो है वो जा रहे थे, ज़रा वो क्लिप हो तो चलाइए, जिसमें रेड जोन में जाने के लिए जब वहाँ पे कंटेनर्स वगैरह थे तो वहाँ पर पहले औरतों को आगे भेजा गया, औरतें आगे आ गई थी और हुकूमत जो है उसने फिर रास्ता दिया और ये जाके बैठ गया। और ये मेहरबानी है इनकी, इन्होंने आज एतराफ़ कर लिया कि ये 4 साल जितना भी दंदना सकते थे मुल्क के अंदर, इनको पूरा मौका दिया हमने कि आप शौक़ फरमा लें, आप जहाँ जो करना चाहते हैं, इनके जलसे सजाए, इनके एहतजाज सजाए। कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, इन्होंने नहीं माने, इनको 144 लगाई, इन्होंने नहीं मानी, इनको पूरा मौका दिया कि आप अपना एहतजाज का हक़ इस्तेमाल कर लें। अब वो एहतजाज का हक़ अगर दूसरे लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वज़ीर दाखिला साहब भी आके लाल पीले हो रहे हैं। कोई वज़ीर कह रहा है अब इस दफ़ा ऐसा बिठाएंगे कि उठा नहीं जाएगा। वो पता नहीं इनको क्या गलत फहमी है अपने बारे में, यहाँ पे पल की खबर नहीं है किसी को कि कल क्या हो जाएगा। और ये दूसरों को जो है वो टार्जन बन के धमकियाँ देने से ही जो है ये बाज नहीं आते। तो इसलिए ये अजीम मकसद जो था ना, और ये अजीम मकसद जो है वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसके कहने पे हुआ था, ये भी अब लोगों को पता है। तो ये अजीम मकसद तो आप रहने दें। अब आ जाते हैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर। क्रेडिबिलिटी अल्लाह के फजल से इतनी है हमारे वज़ीर आज़म साहब की, वो अकेले कहीं जाने के काबिल नहीं है। जब तक वो अपने बड़ों को साथ ना ले जाएं, उनको तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता मिलने के लिए, और वो किसी मुल्क से मिल नहीं सकते। वो कश्मीर के ऊपर आप ये देखिए कि 22 मुल्कों में गया मोदी, उसने जाकर जो है 22 मुल्कों में मुलाकातें की। इन साहब को किसी ने बुलाया तक नहीं, इनके साथ कोई मिलने का रवादार नहीं था। और ये कश्मीर के चैंपियन जो है, ये कश्मीर गंवाने के बाद जो है आज वो जो है वो सेलिब्रेट करते फिरते हैं। एयरपोर्ट पे जो है वो तोड़ फोड़ होती है। जितने ये पुरअमन हैं, वो याद है ना आपको, पार्लियामेंट पे हमला जो है वो नून लीग ने नहीं किया था, आप ही के रिश्तेदारों ने किया था। और PTV की नशरियात ऐसे ही बंद नहीं हो गई थी, और मुबारकबादें भी आप लोगों ने एक दूसरे को वसूल की थी, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान जो अब किया उन्होंने। तो इसलिए ये कोई हाफजा ना इस कौम का जो है कमज़ोर है, ना ये कोई बहुत पुरानी दहाइयाँ है कि रिकॉर्ड नहीं होता, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। वो असमतुल्लाह जुनेजो जो SP था, जिसको ईंटें मार मार के मारा गया, और इमरान खान साहब गए थे थाने छुड़वाने के लिए और कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा अगर किसी ने हाथ भी लगाया। तो ये इसलिए ये इनका रोना धोना था 4 हलकों के लिए। यहाँ पे पूरा इलेक्शन एट स्टेक है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे इलेक्शन के हवाले से वो ये है डॉक्टर साहब कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो जो जीत का मार्जिन है उससे ज़्यादा हो। ये कभी नहीं हुआ था। और मज़े की बात यह कि पाकिस्तानी कौम 25 जुलाई 2018 को उनकी याददाश्तें ख़त्म हो गई, उनको भूल गया वोट कैसे डालते हैं। वो डबल ठप्पे लगा रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि ठप्पा एक लगाते हैं बैलेट पेपर के ऊपर, डबल ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर के ऊपर जो मुस्तरद हुए हमारे वोट्स, जिनके ऊपर शेर का निशान था या तीर का निशान था, उसी बैलेट पेपर के ऊपर और दूसरा ठप्पा भी लगा हुआ था। तो भूल गए लोग, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो भूल गए, और 6 बजे जो है वो खुद ब खुद तिलिस्माती तरीके से दरवाजे बंद हुए और साथ ही हर चीज़ जैम हो गई, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो आके हमारे सिर पर बैठ गए। तो ये काश ये अलिफ लैला की कहानी जो है ये कोई काबिल कबूल होती। ठीक है, मैं ज़रा सा आता हूँ जनाब अतीक साहब की तरफ। सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब, एक लॉन्ग मार्च था जो इमरान खान ने किया था, डॉक्टर कादरी साहब उनके साथ थे,
ایم کیو ایم نے بھی شاید ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت, منع کر دیا تھا. اور ایک لانگ مارچ ہے جے یو آئی کا جس میں ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتیں سننے میں آ رہا ہیں ساتھ ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں لانگ مارچ کو سر؟ سر اس دھرنے میں ساتھ تو بالکل نہیں دیا تھا, لیکن کھانا ضرور پہنچایا تھا, بریانی پہنچائی تھی, میں خود بھی لے کر گیا تھا. اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جیسا آپ نے کہا کہ اور اس دھرنے میں بھی اگر کہیں گے تو بریانی لے کر میں ضرور چلا جاؤں گا جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. چونکہ آج بیان آیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے, انہوں نے 15 لاکھ افراد ہوں گے سر, 15 لاکھ افراد ہوں گے میاں عتیق صاحب. ہے سر 25,000 نہیں ہوں گے, 15 لاکھ افراد ہوں گے. کتنے سر؟ 15 سر لاکھ. وہ زیرو دیکھیے گا کہ کتنے ایڈیشنل لگے ہوئے ہیں. 30 لاکھ. زیرو ضرور چیک کر لیجئے گا کتنے ایڈیشنل. چلو چلے سر, 35,000 تو 35,000 آپ نے بریانی 35,000 کو کھلائی تھی, یہاں 15-30 لاکھ افراد آ رہے ہیں. جی سر, کہاں سے لائیں گے بریانی؟ سر اللہ توفیق دے انشاءاللہ سر, 30 لاکھ کو بھی انٹرٹین کر لیں گے. اب وہ بریانی کس کس کو کہاں پر کھلانی ہے وہ وقت ظاہر بتائے گا سر, کہ 50 کو کہاں لے جا کے کھلانی ہے اور جو سلیکٹڈ 5-7 ہیں ان کو کہاں لے جا کے کھلانی ہے, یہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اب بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں I'm sorry, یہ آپ اس کو دھمکی سمجھیں سر, ہم تو آجزانہ بریانی کھلانے کی بات کر رہے ہیں. اچھا سر, میں جو مطلب ابھی بات یہاں پر ہوئی, ماشاءاللہ میرے لیے قابل احترام ہے مولانا صاحب بھی, اور چونکہ کراچی سے تعلق ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے سر کہ یہ انہوں نے فرمایا ابھی کہ جی ہم جو دھرنا کر رہے ہیں وہ غریبوں کو ان کا حق دلانے کے لیے, عوام کے لیے, ملک کی چوکیداری کے لیے. یار یہ کون سے چوکیدار بنا دیے ان کو, یہ از خود چوکیدار بن گئے ہیں. پہلے تو ہم سن رہے تھے جو یہ دھرنا کیا جا رہا ہے جس میں نعرہ تھا وہ تھا کہ جی آزادی دلائیں گے, تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ کس کو آزادی دلا رہا ہے اور کس سے آزادی دلا رہا ہے. ابھی ایک بات کی گئی اپنا انہوں نے, ہماری بہن جو ہے عظمیٰ بخاری نے, وہ یہ کہ جناب ہم نے تو ان کو 4 سال پورا موقع دیا کہ جاؤ جتنا احتجاج کرنا ہے کر لو. سر بات وہی ہے, اب بات یہاں بھی وہی ہے, احتجاج سے میرے خیال میں قانونی حق ہے, کوئی بھی منع نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا, لیکن احتجاج کو سامنے رکھ کے اگر کوئی مقاصد کچھ اور ہوئے تو ڈیفینیٹلی پھر جس کو حرکت میں آنا چاہیے وہ تو حرکت میں آئیں گے, اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے کہاں کو جائیں گے یہ آپ کے سامنے. اب سر بات یہ آتی ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ مولانا صاحب, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سر, اپنا الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اس مرتبہ مولانا صاحب کو سیٹ نہیں ملی, لیکن ان کے برخوردار جو ہیں ان کو سیٹ مل گئی, بالکل وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں. ہاں یہاں ضرور بات ہے کہ کیا مولانا صاحب جب کشمیر کمیٹی میں تھے کیا انہوں نے کوئی بڑے بڑے کام کیے؟ اگر کیے ہوں تو ہم یہ اپنے مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کہیں گے کہ ذرا قوم کو بھی بتا دیں کہ کیا ہوتا رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ سر میں وہاں جاتا ضرور رہا جو وہ منسٹرز ریزیڈنس ملا ہوا تھا, لیکن سر اگین I must say کہ ان حالات کو دیکھنا چاہیے. ملک میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت معاشی حالات بہت خراب ہیں سر, اور کچھ ہو یا نہ ہو غریب کو تکلیف ضرور اس دھرنے سے ہوگی. ملک میں معاشی حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اصل پرابلم جو ہے نا وہ یہی ہے, مقصد وہی ہے. سال بعد اگر معیشت کی جو گاڑی ہے اس کو لایا جا رہا ہے ٹریک پر تو ایک دفعہ اس کو پھر دوبارہ ڈی ٹریک کیا جائے. ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر آ کے سوال کرتے ہیں دوبارہ. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جناب, میں صداقت علی عباسی صاحب ایک بہت اہم سوال لے کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. بہت زیادہ اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے. دیکھیں, ایک آپ کا تو پہلے ہی وعدہ تھا کہ 1 کروڑ آپ نوکری دیں گے اور 50 لاکھ آپ گھر دیں گے. اور دیکھیں دنیا میں, پاکستان کے ساتھ دنیا میں
آئینی طور پر حکومت کا یہ فرض ہے آئینی طور پر کہ وہ عوام کی خوراک کا، اس کی علاج کا، اس کے لباس کا، اس کے کھانے کا اور اس کی تعلیم کا جو ہے، اس کے گھر کا، وہ اولین فرض ہے آئینی طور پر کہ حکومت عوام تک پہنچائے۔ لیکن سر یہ سب چیز دینے کے بجائے آپ کبھی شیلٹر ہوم دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ لنگر آپ بانٹ رہے ہیں، آپ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو جو غربت میں تباہ ہو رہا ہے اس کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں۔ سر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو بات کی بڑا اچھا، یہ سینسیٹیو سوال ہے، اور آج میں 2-3 شوز میں گیا ہوں، وہاں ہمارے دوست کافی اس پہ بول رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ روزگار دینے کی بجائے مہربانی کر کے یہ کہیں کہ روزگار دینے کے ساتھ ساتھ ایک وہ طبقہ جو آپ کو کبھی کچرے کے ڈھیروں سے ٹکڑے اکٹھے کرتا ہوا، وہ بیوہ عورتیں، وہ بزرگ جن کے بچے نہیں ہیں، ان کو کبھی آپ نے تصویروں میں، اخباروں میں اور آپ جیسے جرنلسٹ کے پروگراموں میں اگر دیکھا ہو، تو میں تو بڑا حیران ہوں آج کہ ایک لنگر خانہ کھلتا ہے جہاں پاکستان میں وہ جو بھوکے ہیں، جو میری وجہ سے بھوکے ہیں، جو عمران خان صاحب کی وجہ سے بھوکے ہیں، وہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور اس تمام معاشرے کے لوگوں کی وجہ سے جو بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، آج عمران خان کی مدینہ کی ریاست نے اس کو کھانا دیا، اور یہ سرے محلوں والے، یہ لنڈن فلیٹوں والے، یہ پوری بر اعظموں پہ، یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنا اس میں یہ جو آپ کی جاتی عمرہ والے، ان کو آج تکلیف ہو گئی ہے کہ عمران خان نے یہ کیوں کیا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم، ایک ہوتا ہے میڈیم ٹرم، ایک ہوتا ہے امیجیٹ۔ عمران خان صاحب جتنی اکنامک پالیسیز لے آئیں، جو ظلم پچھلے 20 سال میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا، اور جو غریب اور امیر میں فرق آپ نے ڈال دیا کہ امیر دار ہو گئے اور ان کے 12 بر اعظموں میں، مطلب 7 بر اعظموں میں ان کی اثاثے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے اربوں روپے ہیں، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج کے دن، اس مہینے میں، اس ہفتے میں کم از کم اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہ غریبوں کی دعائیں عمران خان کو لگیں گی، اس ریاست کو لگیں گی، آپ اور مجھے لگیں گی۔ خدا را ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہ تنقید کریں، ہم نے 100 کی سپیڈ پہ جانا تھا، ہم 80 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، 70 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے جو احساس پروگرام ہے، دنیا کے سارے بڑے فائنینشل ادارے، بل گیٹس تک کے جو ویلفیئر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ بھی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کو سال، 1.5 سال، 2 سال لگیں۔ کیا ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو بھوکا چھوڑ دیں جن کو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی پالیسیوں نے اتنا غریب کر دیا کہ آج وہ روٹی نہیں کھا سکتے؟ ٹھیک ہے سر، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سوال کو میں عظمہ بخاری تک لاؤں گا، لیکن پہلے میں کیا وہ بول رہے ہیں، آواز کٹ گئی ہے، میں آتا ہوں سومرو صاحب کی طرف۔ سومرو صاحب، پیپلز پارٹی نے ایک انکم سپورٹ پروگرام دیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور وہ نظر آیا کہ لوگ بیچارے غریب 1000 کے لیے مارے پھر رہے۔ حالانکہ محنت کریں، ان کو روزگار دیں، ان کو قرض دیں تو بہت کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ موجودہ حکومت نے لنگر خانہ کھولا ہے، اس پہ بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھکاری بنا رہے ہیں عوام کو، اس کو جس کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، اب آپ بھکاری بنا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے سومرو صاحب؟ آپ کو پورا 5 منٹ ہے، جو چاہیں بولیں۔ ڈاکٹر دانش صاحب بہت بہت شکریہ۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے بہت ہی فاضل سینیٹر میاں محمد عتیق صاحب نے کافی دلچسپ باتیں کی۔ میاں صاحب کو صرف ایک لفظ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے۔ کل تک آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی تھے، کل تک آپ کسی اور مشرف صاحب کے بھی اتحادی تھے، پھر آپ کہیں ایک لائن پہ تو رہیں، پھر میاں عتیق صاحب، فاروق ستار صاحب، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، میں نے آپ کو بڑے صبر سے سنا ہے، آپ سن لیں پھر اپنی باری پر بول دیجئے گا۔ میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا، نا پلیز، نہیں باری پہ نہیں، آپ ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں پلیز۔ جب سے ایم کیو ایم پاکستان آئی ہے اس سے لے کر ابھی تک بات کریں۔ میں ایم کیو ایم پاکستان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں پاکستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس سٹیٹمنٹ آپ کے حوالے سے جو تھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔
جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی آزادی دلائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کس سے آزادی دلائیں گے؟ بھائی جو اس ملک کو یتیم خانے تک پہنچا کے گئے ہیں ان سے آزادی دلائیں گے، جو چور دروازے سے ہمارے ووٹ گٹروں تک چھوڑ کر آئے اور گندگی کے ڈھیروں تک چھوڑ کر آئے اس سے آزادی دلائیں گے، ہم ان سے آزادی دلائیں گے جو اس جمہوری نظام پر مسلط ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی اگر ان کے مقاصد کچھ اور ہوئے، آپ صبر سے سن لیں، ذرا پانی پی لیں، تب تک پانی پی لیں، مجھے بات پوری کرنے دیں، پھر آپ ایک ساتھ بول دیجئے گا۔ جہاں تک ڈاکٹر دانش صاحب آپ نے بات کی لنگر کی، تو لنگر پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، پاکستان کے لوگوں کو لنگر دیں، ان کو کھانا دیں، پاکستان کے لوگوں کے روزی روٹی کا انتظام کریں، لیکن وہ داتا دربار پر جو لنگر تقسیم کرتا ہے باورچی، اس نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اگر لنگر کا کام وزیر اعظم عمران خان نے کرنا ہے تو پھر عبداللہ شاہ غازی اور داتا دربار کے لنگر تقسیم کرنے والے بورچیوں کو ملک دے دیں، کیونکہ عمران خان لنگر تقسیم کر رہا ہے تو ہم باورچی پھر لنگر چھوڑ کر ملک چلا لیں۔ جس کا کام لنگر چلانے کا ہے اس کو لنگر چلانے دیں، جس کا کام ملک چلانے کا ہے اس کو ملک چلانے دیں۔ آپ انڈے کٹے اور جو ہے وہ مرغیوں سے لے کر ہمیں لنگر تک لے آئیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت اب ڈی ریل ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ 70 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا قرضہ آپ نے لیا ہے۔ اس وقت ڈالر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ کیسی معیشت ہے کہ روپے کی بے قدری ہو رہی ہے؟ آج غریب کا چولہا بند ہو چکا ہے، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، 10 لاکھ لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ کیسی معیشت ہے جس کو ہم ڈیریل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو مستحکم کر دیا ہے؟ خدا کے لیے قوم سے جھوٹ نہ بولیں، قوم سے حقائق نہ چھپائیں، آپ قوم کو بتا دیں کہ ہم سلیکٹڈ تھے لیکن اس کے بعد اب عوام کی طرف سے ہم ریجیکٹڈ بھی ہو گئے ہیں اور نااہل ہیں، اور ہم مزید اس ملک پر مسلط رہیں گے تو خدا نخواستہ اس ملک کا آپ پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے۔ ہم اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے نااہل اور سلیکٹڈ لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا سر۔ میں آتا ہوں جناب عثمان بخاری ڈاکٹر صاحب ایک جملہ جی آپ اپنے جملے پہ اپنے وقت پہ کہہ دیں۔ بس صرف ایک جملہ کہ یہ جو سمرو صاحب جس سندھ سے ہیں وہاں جو 13 سال سے 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے بارے میں بھی بول دیں ذرا، وہ جہاں کچرا ہے، جہاں بچے مرتے ہیں، جہاں وہ دوائی نہیں ملتی، وہ کوئی ادھر کوئی بھی آزادی ذرا سندھ میں ملے ہیں 11 سال سے آپ کے بولتے رہیں بہت بولا ہے آپ لاڑکانہ نواب شاہ نہیں آئے تھے، بلاول بھٹو کا مقابلہ الیکشن میں نے کیا، آصف علی زرداری کا مقابلہ میں نے کیا ہے۔ آپ تو صرف ہوا میں باتیں کرتے ہیں، ہمت ہے تو لاڑکانہ میں آ کے مقابلہ کر کے دکھاؤ، وہاں ان سے میں لڑا ہوں، جہاں جہاں جو غلط کام ہوا ہے میں لڑا ہوں۔ میں عثمان بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں۔ عثمان بخاری صاحب، اب 13 مہینے بلکہ 13 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، شیلٹر ہوم، اب لنگر کا پروگرام، آپ عام آدمی سے محنت، رزق، روزگار چھین کر اسے بھکاری کیوں بنا رہے ہیں؟ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں عتیق بھائی سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ جو پریس کانفرنس سے آپ نے الیکشن کے فوراً بعد کی تھی وزارتیں ملنے سے پہلے، جس میں آپ نے الزام لگایا تھا کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پھر وہ غلط تھی، پھر وہ جھوٹ تھا، لیکن وہ وزارت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب اور آپ کے مطابق اب الیکشن درست ہو گیا ہے تو چلے آپ کی مرضی ہے، آپ نے وہ صحت کی اسٹینڈنگ کمیٹی 2 ارب روپے سے زیادہ کا ایک وہ بھی، عتیق صاحب ایسے نہ کیا کریں، آپ کی بات سب سن لیتے ہیں آرام سے، مناسب نہیں لگتا، ہم کو اپنی اپنی باری پہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی آپ ظاہر ہے کہ آپ خاموش ہیں، اتحادی ہیں، تو پھر یہ آپ پہ بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے کہ آپ ایک جرم کو چھپا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہ لنگر اور اس کے اوپر، میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ آڈی اور مرسڈیز کے کارخانے لگ رہے ہیں، انڈیا میں جو ہے وہ گوگل اور باقی جو بڑی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے وہ وہاں جا رہی ہے، ہمارے ملک میں لنگر کھل رہے ہیں۔
مجھے لنگر پہ اعتراض نہیں ہے، لنگر کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، حکومتوں کا کام ہوتا ہے روزگار فراہم کرنا۔ ابھی صداقت عباسی صاحب پتہ نہیں کون سی غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کے ہفتے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ لوگ ایک سال کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں، اس میں آپ کی میڈیا انڈسٹری کے لوگ بھی شامل ہیں، اور انڈسٹریاں ویسے ہی بند ہیں، ساری انڈسٹریاں یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی شری لنکا جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، پیسے نکال کے لوگ لے جا رہے ہیں، تبھی تو ان کو جا کے آرمی چیف کو مل کے رونا پڑ رہا ہے اپنے مسائل کے بارے میں۔ تو آپ روزگار کے ساتھ نہیں دے رہے۔ اپنے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے کہا جب تک روزگار نہیں ملتے تب تک لنگر پہ گزارا کریں۔ تو یہ ویژن ہے ان کے لیڈر کا۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے بھوکے تھے، تو کاش آپ کو جو ہے وہ یہ اسٹوڈیو سے باہر ذرا نکل کے باہر عام آدمی سے پوچھیں کہ ہماری وجہ سے لوگ بھوکے نہیں تھے، ہماری وجہ سے لوگوں کو روٹی مل رہی تھی۔ آپ کے جب پبلک کے اندر جاتے ہیں نا آپ کے یہی ٹی وی میڈیا والے، تو ان کو بیپ کرنا پڑتا ہے، جو دعائیں وہ آپ کو دے رہے ہیں نا وہ بیپ کر کے سنانی پڑتی ہیں آپ کو، جو وہ جنرلی وہ باتیں سنائی بھی نہیں جا سکتی جو آپ کے بارے میں دعائیں دے رہے ہیں، وہ جن کو آپ کہہ رہی ہیں آپ کو دعائیں مل رہی ہیں۔ تو خدا سے ڈریں ان دعاؤں سے جو دعائیں آپ کو مل رہی ہیں، لیکن آپ کو خوف خدا تو ہے نہیں۔ آپ نے جو ہے وہ تمام مذہب کا آپ نے استعمال کیا پورے، آج بھی ریاست مدینہ، کہاں ریاست مدینہ، کہاں ریاست مدینہ، کہاں عمران خان؟ آپ کو یہ اتنا بڑا کارڈ کھیلتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے یا ریاست مدینہ والوں سے؟ کیا آپ ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا مذاق نہ کریں، ہم مذاق نہیں کر رہے۔ ایک منٹ، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ ہم مذاق نہیں کر رہے، مذاق کر رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم جو ایک پلیٹ پکڑا رہے ہیں شوربے کے ساتھ تصویر کھچا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ میں ہوتا تھا کہ ایک کسی کے اوپر اگر آپ کسی کو کچھ دیتے تھے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ریاست مدینہ یہ کہتی ہے۔ اور آپ 80 کی سپیڈ سے نہیں جا رہے بھائی، آپ تو 7 اور 8 کی سپیڈ سے بھی نہیں جا رہے۔ رونا ہی تو یہ ہے کہ آپ کو لا تو دیا گیا تھا لیکن آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ موو کر سکے، اور آپ کو پورے اداروں کی بیک کے باوجود آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ اس سے زیادہ آئیڈیل ایٹماسفیئر، میڈیا پہ تالا، آزادی ہے ظاہر رائے پہ مثبت رپورٹنگ کا حکم، اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، میں ایک جواب ہے جی آپ کا کوئسچن آپ ہی کو طرف آؤں گا، میں میاں عتیق صاحب آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ایک جملہ ضرور کہتا جاؤں گا یہاں پہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے چین میں کہ 400 کرپٹ افراد جو چین نے بند کیا ہے ان کو سزا دی ہے، مجھے اگر یہ حق دیا جائے تو 500 افراد کرپٹ لوگوں کو میں جیل میں ڈال دوں۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور سارے ادارے آپ کے نیچے ہیں، آپ کس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ مجھے اختیار دیا جائے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب آپ زلفی بخاری سے شروع کریں، پرویز خٹک سے شروع کریں، علیم خان سے، عامر کیانی سے، اعظم خان سے، جہانگیر ترین سے، خسرو بختیار سے، پرویز الہی سے، فواد چودھری سے، عاطف سے، وغیرہ وغیرہ، تو یقین مانیے ہم سب کھڑے ہو کر سلوٹ ماریں گے۔ یہ میں سلوٹ ماروں گا، اور صداقت عباسی جس نے شاہد خاقان عباسی کو ہرایا ہے اس کو وزارت دیں، زلفی بخاری کو نہ دیں، اور آپ شکور شاد کو دیں۔ آپ جو ہیں دوسرے یہ جو آپ کے لائن لگے ہوئے خسرو بختیار، فواد چودھری، ان کو نہ دیں، پہلے یہاں تو میرٹ کریں۔ جی میں آتا ہوں، کتنے وزیر بنوانے ہیں آپ نے؟ جی میں سینیٹر میاں عتیق صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سر آپ سوال یہ ہے سر، یا عتیق صاحب آپ جو کچھ بولنا چاہیں، میں سوال تو پھینک دوں سر۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، 5ویں بڑی ایٹمی طاقت، اور اسلامی دنیا میں پہلی ایٹمی طاقت ہے، پہلی ایٹمی طاقت۔ اس کا وزیر اعظم کوئی ویژن رکھتے ہوئے کوئی بڑی پالیسی دے، براڈ پالیسی دے، ڈائریکشن دے، وہ کبھی کٹے، کبھی انڈے، کبھی یہ لنگر، کبھی شیلٹر ہوم، کبھی یہ جو آپ کے پیٹرول پمپ ہیں اس کا باتھ روم صاف کرا رہا ہوتا ہے۔ پنجاب کے شیلٹر ہوم بند ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، بائی دی وے بتا دوں آپ کو۔ کیا کہتے ہیں عتیق صاحب؟ اب آپ بولیں عتیق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں یہ ایک بات ابھی یہاں پر ہوئی اس کا جواب دے دوں۔ آئی ایم باؤنڈ ٹو دیٹ از، ابھی کہا گیا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ ہے جس کا میں چیئرمین تھا، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ہم نے شاید حکومت کے خلاف یا حکومتی ارکان کے خلاف بات نہیں اٹھائی، تو میں اپنی بہن کو ذرا اپڈیٹ کر دوں، اگر ہو سکے تو آپ جہاں پر سوشل میڈیا پر دیکھ سکتی ہیں۔ I was the first one
I was the first one جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں نے یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کو اوپنلی کہا کہ جناب دو چیزیں سامنے تھی، ایک یہ کہ آپ نے اپنے وزیر کو ہٹایا اور میں نے صرف آپ کی توجہ دلائی کہ جناب یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور اس پر جن کو میدان میں آنا چاہیے تھا وہ آ گئے. اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو گیا کہ وہ ہٹ گئے وزیر صاحب. دوسری بات سر جو یہ ہے کہ ہماری کمیٹی نے آج تک ہسٹری میں کبھی دوائیوں کی قیمت بڑھ کر کم نہیں ہوئی، 550 دوائیوں کی قیمت کم کی اور وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ آپ 5000 دوائیوں کی قیمتیں کم کرائیں جو ہم نے پروپوزل بنایا تھا. جی بالکل درست کہہ رہی ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کی ایک ریزن ہے. جی آپ درست کہہ رہی ہیں، بالکل میں مانوں گا اور اسی لیے میں نے اپنی کمیٹی سے ریزائن کیا ہے. محنت کی پھر کیا ہوا؟ پلیز اچھا اگر سنیے لیجیے، دیکھیے میں نے اسی لیے میری بہن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ابھی 4 دن پہلے اس کمیٹی سے ریزائن کیا. بہت اچھے. جی اور میں مطلب اس پر ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم کے نالج میں ہے. ارے سر اب یہ تھوڑا سا بیکاری، اب تھوڑا سا لنگر پہ سیکٹری بنا دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے. سر اسی پہ آ رہا ہوں. وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری بنا دیے گئے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر ملک ریاض صاحب جو ایک بہت بڑے اپنا اسٹیٹ مین ہیں، پراپرٹی ہولڈر ہیں، اگر وہ لنگر چلاتے ہیں تو لوگ بڑے جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر جو ہے وہ آپ ہی کے چینل کے میں میاں صاحب جو ہے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ جا کے لنگر چلاتے ہیں سعودی عرب میں جہاں مکہ مدینہ میں میں نے خود وہ لنگر کھایا ہے تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. خدا کے لیے سر حکومت کا کام نہیں ہے سر، کس قانون میں لکھا ہے؟ این جی اوز کا ہے سر، پرائم منسٹر کو کام کو ذرا اچھی نظر سے دیکھے سر. نہیں این جی اوز کا نہیں ہے، کوئی شخص بھی جو اچھا کام کرے. سر میں یہ کہوں گا اور اس میں ایک چیز ضرور ہے، میں ابھی یہاں کہا گیا کہ تصویر کھچانے کا، یس I personally feel چونکہ اگر میں بھی ایسا کام کرتا ہوں اور الحمدللہ کر رہا ہوں لیکن میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کسی جگہ پہ اپلوڈ نہیں کی. اٹ واز بیٹر کہ اگر خاموشی سے یہ کام ہوتا. اور ایک اور چیز سر میں کہوں گا، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جو بھی اس طرح کے کام ہو ان کا فالو اپ سٹرونگ رکھا جائے. ابھی کہا گیا کہ وہ جو ہے اچھا ایک سوال، ٹائم نہیں ہے میاں صاحب ایک سوال آپ سے ہی کر لیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. بالکل کریکٹ دیجئے گا، دنیا سن رہی ہے. وزیر اعظم کا آئینی فرض عوام کو سستا انصاف، روزگار، مکان، کپڑا، ہیلتھ، تعلیم دینا ہے یا لنگر دینا ہے آئینی طور پر؟ نہیں سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئینی طور پر پرائم منسٹر کی اولین ذمہ داری یہی ہے اور ہمیشہ وزیر اعظم کو ہم نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، جب بھی ملاقات ہوئی ہے انہی چیزوں پہ پریشان رہتے ہیں. پہلے آئینی ذمہ داری نبھائیں. شرکا کا بہت شکریہ. ڈاکٹر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.